بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد تاج رسول الله كاتبة محمد صادق الأخبار والكريم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وأصحاب سيدنا وأهل بيت سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين. اللہ جل جلالہ وعم نواله وعظم شانه وجل ذکره وعز اسمه حمد و ثنا. حضور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت السلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے کہ خالق نجل ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. رب الجلال ہم سب کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. رب الجلال ہم سب کے مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے. رب الجلال کے فضل و توفیق سے ایک مرتبہ پھر رب الجلال کی بارگاہ میں رب الجلال کے گھر میں ان مقدس لمحوں میں حاضر ہونے کی توفیق حاصل ہو رہی ہے. رب الجلال ہم سب کو دین کا فہم عطا فرمائے. ویسے تو یہ وہ ماہ مقدس شروع ہو چکا ہے کہ جس میں تاجدار صداقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہے. تو انشاءاللہ جتنا کچھ ہو سکا ان کی شان کا تذکرہ بھی کیا جائے گا اور ان کی زندگی کے جو مختلف پہلو ہیں ان پر بھی بات کی جائے گی انشاءاللہ. لیکن کیونکہ پچھلے جمعہ پر ہم بیان کر رہے تھے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں ان میں سے کچھ اور ذکر کر کے پھر انشاءاللہ میں تو اس کو شروع کروں گا تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے موضوع کو. تو سب سے پہلے تو ہمارا اہل سنت کا اور تقریباً تمام امت مسلمہ کا متفق علیہ یہ عقیدہ اور نظریہ ہے. اگرچہ بعد میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے قرآن و سنت سے بغاوت کی، قرآن و سنت کے مفہومات کو، قرآن و سنت کے مفاہیم کو بدل کر لوگوں کے سامنے پیش کیا. لیکن جو جمہور اہل سنت ہیں اور جو جمہور مسلمان ہیں، یعنی مسلمانوں کی جو ایک بڑی جماعت ہے، ان کا یہ موقف ہے کہ حضور علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام اور صلحائے امت اور اولیاء امت حفاظ کرام یہ قیامت والے دن رب الجلال کی بارگاہ
رب ذوالجلال کی اجازت سے شفاعت کریں گے۔ اور اس پر قرآن پاک میں کئی مقامات پر اس کی صراحت موجود ہے، اور حضور علیہ السلام کا بھی فرامین موجود ہیں، اور حضور علیہ السلام نے کتنے مقامات پر ارشاد فرمایا۔ اور پھر ایک مقام کو خاص طور پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شفاعتی لاہل الکبائر من امتی، کہ قیامت والے دن جب میری امت کے گناہ گاروں کو گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شفاعتی لاہل الکبائر من امتی، ویسے تو میری شفاعت ہر مسلمان کے لیے ہوگی، ہر امتی کے لیے ہوگی جو بھی مجھے ماننے والا ہے، اگر نیکوکار ہے تو درجات کی بلندی کے لیے شفاعت ہوگی، اور اگر کوئی گناہ گار ہے تو گناہ گاروں کی بخشش کے لیے، گناہوں کی بخشش کے لیے شفاعت کی جائے گی۔ حضور نے فرمایا کہ خاص طور پر میری امت کے جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں میری شفاعت ان کے لیے ہے، کہ جب وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جا چکے ہوں گے تو رب ذوالجلال مجھے یہ رتبہ عطا کرے گا کہ رب ذوالجلال مجھے ایسا مقام عطا فرمائے گا کہ میں اپنی شفاعت سے ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا۔ اور اس کے حوالے سے قرآن پاک میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہم آپ کو مقام محمود عطا کریں گے۔ اب علماء نے فرمایا کہ مقام محمود ہے کیا اور مقام محمود کی صلاحیت کیا ہے، تو اس کے حوالے سے وہ پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے حدیث پاک پڑھی تھی، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی مقام بیان کر رہے تھے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ قیامت والے دن رب ذوالجلال اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مقام عطا فرمائے گا کہ جس مقام پر حضور علیہ السلام جلوہ فرما ہو کر اپنی امت کے کتنے لاکھ مسلمانوں کو، کتنے لاکھ مسلمانوں اور اپنے امتیوں کو ایک ہی ہتھیلی کے اندر اٹھا کر جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل کرنے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اب حضرت یزید الفقیہ، یہ پورا تذکرہ صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے، وہ پہلے وہ کہتے تھے کہ مجھے خالدیت اچھی لگی، آج کے دور میں اس کا ترجمہ اگر وہابی کے ساتھ کر لیا جائے تو بے جانا ہوگا کہ مجھے خالدیت اچھی لگی۔ میں نے کہا کہ یہ بڑے اللہ والے ہیں، یہ بڑی توحید کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ مل جاؤں، تو کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ جب مل گیا تو ہمارا ایک پورا گروہ تھا، پوری جماعت تھی، اور وہ تبلیغ کے لیے نکلے تھے، لیکن اچانک چلتے چلتے ہم تبلیغ کے لیے جا رہے تھے کسی شہر کے اندر، کسی ملک کے اندر، راستے میں مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا۔ ارادہ نہیں تھا جانے کا، لیکن چونکہ ویسے ہم نے کہا کہ چلو آ ہی گئے ہیں، یہاں سے گزر رہے ہیں، چلو چلے گئے، تو کہتے ہیں کہ ہم جب وہاں پر گئے تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی حدیث پاک بیان کر رہے تھے کہ قیامت والے دن رب ذوالجلال اپنے محبوب کو ایک مقام عطا فرمائے گا، مقام محمود، کہ جہاں پر حضور علیہ السلام کھڑے ہو کر اپنے امتیوں کی بخشش کروائیں گے، اپنے امتیوں کی شفاعت کریں گے، اور حضور کی شفاعت سے کتنے ہی حضور کے امتی جو گناہوں کی وجہ سے جہنم کے اندر جا چکے ہوں گے اور جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی شفاعت کریں گے تو ان کو جنت کے اندر داخلہ مل جائے گا۔ حضرت یزید الفقیر کہنے لگے کہ چونکہ ہمیں پڑھایا یہ کیا تھا کہ شفاعت تو ہونی نہیں، کس کی مجال ہے کہ کوئی شفاعت کرے، تو میں نے کہا یا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے حضور کے صحابی، تم بھی یہ بات کرتے ہو، تم تو حضور، یہ ایک تانا ہوتا ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی ویسے کوئی بندہ غلطی کرتا ہے اس کی اور بات ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی داڑھی والا کر لیتا ہے یا کوئی معزز بندہ غلطی کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں یار تو بھی ایسا کرتا ہے، تم نے بھی ایسا کرنا تھا، تو انہوں نے تانا دیا حضرت یزید الفقیر نے جو پہلے خارجی بنے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا یا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت رسول، اے حضور علیہ السلام کے صحابی، تم تو صحابی رسول ہو، تمہارا حق نہیں بنتا تھا یہ بات کرنا
کیونکہ شفاعت کون کر سکتا ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں؟ یہ تو شرک ہو جائے گا، یہ فلاں خرابی لازم آ جائے گی۔ تو حضور علیہ السلام کے اس صحابی نے جب سنا خاموش ہو گئے۔ پھر حضرت یزید الفقیر کہتے ہیں کہ میں پھر باتیں کرتا رہا، میں کہتا رہا کہ تم کہتے ہو کہ شفاعت ہوگی، جبکہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ جب کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها، کہ جب رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ جب جہنمی جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو ان کو واپس جہنم کے اندر دھکیل دیا جائے گا۔ رب کا قرآن یہ کہتا ہے، اور اے صحابی رسول تم یہ کہتے ہو کہ قیامت والے دن حضور شفاعت کریں گے؟ تو حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ نے جب یہ سن لیا، سننے کے بعد فرمایا کہ انت تقرأ القرآن، میرے سامنے آنے والے کیا تو میرے سامنے آ کر قرآن پڑھتا ہے؟ قرآن سے دلیل لایا ہے تو؟ فرمایا کہ تو میرے سامنے قرآن پڑھتا ہے، لیکن فرمایا کہ تجھے مقام محمود کی خبر ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے تو مقام محمود، یہ تو ایک قیامت والے دن ایک مقام ہوگا، کوئی مجھے استادوں نے نہیں بتایا کہ مقام محمود کیا ہوتا ہے، بس کوئی مقام ہوگا رب ذوالجلال اپنے محبوب کو عطا کرے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہی تو ہے مقام محمود، کہ رب فرماتا ہے کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، کہ اے محبوب آپ کو رب مقام محمود عطا فرمائے گا، اور اس مقام محمود پر فائز ہونے کا درجہ یہ ہوگا، اس کا مرتبہ یہ ہوگا کہ حضور علیہ السلام اس مقام پر فائز ہو کر رب ذوالجلال کی اجازت سے اپنے جس امتی کی شفاعت کرنا چاہیں گے شفاعت فرما کر جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل کریں گے۔ اب آپ نے فرمایا کہ تمہیں غلط پڑھایا گیا، کیونکہ قرآن تو سچا ہے، قرآن کی ہر آیت سچی ہے، قرآن کی کسی آیت کے اندر ایک لفظ کے اندر اور ایک لفظ کے ایک حصے کے اندر بھی شک نہیں ہو سکتا، لیکن چونکہ قرآن کچھ کہتا ہو، کچھ خاص لوگوں کے بارے میں کہتا ہو، اور آگے سے ڈنڈی مارنے والا اس کو کسی اور کے مقابلے میں پڑھ دے، تو حضرت جابر بن عبداللہ نے اسی وقت جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها، یہاں پر جو بات چل رہی ہے وہ کفار کی چل رہی ہے، وہ مشرکین کی بات ہے کہ جب مشرکین یا کفار کافر لوگ جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو جہنم والے جو فرشتے ہوں گے ان کو واپس دھکیل دیں گے، جبکہ میں بات کر رہا ہوں مسلمانوں کی، میں بات کر رہا ہوں مومنوں کی، کہ جب کوئی بندہ مومن اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم اس پر واجب ہو چکی ہوگی تو رب ذوالجلال اپنے مقام کو یہ اپنے محبوب کو یہ مقام عطا فرمائے گا کہ اپنی شفاعت سے وہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخلہ دے دیں گے۔ اب یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کتنے ڈاکو، دین کے ڈاکو، دین کے راہزن، دین کے چور کہ جو پڑھتے قرآن ہیں، لیکن حضرت جابر بن عبداللہ نے اسی وقت یہ فیصلہ سنا دیا، فرمایا کہ ہر پڑھنے والا قرآن سچا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ انت تقرأ القرآن، کہ تو میرے سامنے قرآن پڑھتا ہے، ہم تو وہ ہیں کہ جن کے سامنے قرآن نازل ہوا، ہم حضور کے ساتھ تھے جب قرآن نازل ہوا، اور ہمیں پتہ ہے کہ قرآن کس وجہ سے نازل ہوا اور کون سی آیت کس بارے میں نازل ہوئی۔ فرمایا کہ یہ آیت کفار کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور تم نے اس کو مطلقاً سارے مسلمانوں پر فٹ کر دیا۔ تو یہ ایسے لوگ کہ جنہوں نے شرک لگا کر، بدعت لگا کر، کتنی ایسی آیتیں ہیں جو کافروں کے بارے میں نازل ہوئی تو ان کو فٹ کر دیا مسلمانوں پر، اور مسلمانوں پر فٹ کرنے کے بعد پھر اب وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین ما لهم من دونه من ولی ولا شفیع، یا ایسی کئی آیتیں پڑھتے ہیں کہ رب تو قرآن میں کہتا ہے کہ شفاعت کرنے والوں کی شفاعت ان کو نفع نہیں دے گی، یا ان کے لیے کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا، لیکن حقیقت میں جب قرآن کا ما قبل دیکھا جاتا ہے کہ جہاں پر یہ آیت موجود ہوتی ہے تو قرآن کہتا ہے کہ جن کو شفاعت نفع نہیں دے گی وہ مسلمانوں کی ذات نہیں ہے، وہاں پر مراد مسلمان نہیں ہے بلکہ وہاں پر مراد کفار ہیں، وہاں پر مراد مشرک ہیں، کہ مشرکین جب دنیا میں حالت شرک کے اندر چلے گئے
اور کافر جب حالت کفر میں چلے گئے، دنیا سے چلے گئے، تو اب قیامت والے دن اگر کوئی ان کی شفاعت کرے گا بھی صحیح تو ان کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، کوئی سفارش کرے گا بھی صحیح تو کسی کی سفارش مقبول نہیں ہوگی۔ اور جو مسلمان ہیں ان کے بارے میں رب الجلال صاحب فرماتا ہے کہ رب الجلال جس کو اجازت دے گا اور جس کے لیے اجازت دے گا تو رب الجلال کے اذن سے، رب الجلال کی اجازت سے وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، وہ اپنے امتیوں کے لیے، اپنے مریدوں کے لیے جب شفاعت کریں گے تو رب الجلال ان کے سٹیٹس کی وجہ سے، جو رب الجلال کی بارگاہ میں ان کا درجہ ہے، اس درجے کی وجہ سے رب الجلال مسلمان جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان کو رب الجلال جنت کے اندر داخلہ فرما دے گا۔ تو یہ شفاعت ہے اور یہ شفاعت کا مطلب ہے۔ تو انشاءاللہ مزید جب بھی اس پر مزید کچھ ہوا یا پھر ضرورت محسوس ہوئی تو بیان کریں گے۔ بہرحال کیونکہ یہ مہینہ ہے حضرت تاجدار صداقت حضرت سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ان کی وفات ہے اس مہینے کے 22 کو، تو اس کے حوالے سے میں کچھ عرض کروں گا مزید اگلے جمعے پر، کیونکہ ٹائم مختصر ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اسلام کو قبول کرنے کا جو واقعہ ہے، ویسے تو قرآن پاک میں کئی مقامات پر رب الجلال نے جو ان کی شان میں آیتیں نازل فرمائیں اور جو پھر تمام صحابہ کے بارے میں نازل فرمائیں، اہل بیت کے بارے میں نازل فرمائیں، وہ الگ بات ہے اور انشاءاللہ وہ بھی بیان کریں گے۔ لیکن یہاں پر ایک خصوصی طور پر ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام پر جب آپ اسلام لے آئے تو کیا صورتحال تھی اور کیسے اسلام لانا ہوا آپ کا۔ تو اس غابہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے گئے یمن کی طرف تجارت کی غرض سے، تو تجارت کرنے کے لیے جب وہاں پر تشریف لے گئے تو تشریف لے جانے کے بعد وہاں پر آپ کی بہت سے شیوخ کے ساتھ جو پہلے کتابوں کا علم رکھتے تھے، الہامی کتابوں کا، وہ تورات ہے، انجیل ہے، یہ زبور ہے، جو بھی جس سے پہلے امت کے کوئی بھی عالم ہوتا تو آپ اس کے پاس جاتے، جا کر اس کے ساتھ باتیں کرتے، اس کا ادب و احترام کرتے، کیونکہ وہ اہل اللہ تھے، اہل کتاب تھے۔ تو ایک راہب کے پاس آپ تشریف لے کے گئے جو قرآنی جو پہلے والی جو کتابیں تھیں آسمانی ان کا علم رکھتا تھا۔ تو آپ جب اس کے پاس تشریف لے کے گئے تو جاتے ہی آپ نے سلام تو ادب کی تو اس نے سب سے پہلے آپ سے سوال کیا، سوال پوچھا کہ کیا تم قریشی ہو؟ سب سے پہلے تو اس نے سوال کیا کہ کیا تم مکہ سے آئے ہو؟ انت حرمی، کیا تم حرم شریف سے آئے ہو؟ کیا تم مکہ سے آئے ہو؟ تو آپ نے فرمایا نعم، جی ہاں میں مکہ سے آیا ہوں۔ اس نے دوبارہ پھر سوال کیا آپ قریشی جو ننتا، کیا آپ قریش سے ہیں؟ تو آپ نے پھر جواب دیا نعم، جی ہاں میں قریش سے ہوں۔ پھر اس نے کہا اتیمی جو ننتا، کیا آپ قریش کی جو شاخ تیم بن مرہ ہے اس میں سے ہیں؟ کیا آپ تیمی ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا جی ہاں میں تیمی ہوں۔ پھر اس کے بعد مزید وہ سوال کرتا گیا، پھر اس نے کہا کہ میں آپ کی ران اور آپ کی ناف کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے خاموش تھے، سارے سوالوں کے جواب دے رہے تھے اس شیخ کو، جب اس نے پوچھا کہ آپ حرم سے آئے ہیں تو آپ نے فرمایا جی ہاں میں حرم سے آیا ہوں۔ اس نے پوچھا آپ قریشی ہیں تو آپ نے جواب دیا میں قریشی ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ آپ کیا تیم بن مرہ سے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں تیم بن مرہ سے ہوں۔ اب جب ایک اور اس نے سوال کیا، اس نے کہا کہ میں آپ کی ران کو دیکھنا چاہتا ہوں اور آپ کی نام کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے تو میں جواب دیتا رہا ہوں، لیکن اب یہ وجہ کیا ہے آخر آپ اتنا کیوں پوچھ رہے ہیں میرے بارے میں؟ تو اس نے کہا کہ میں پہلے کتابوں کے اندر پڑھ چکا ہوں کہ ایک نبی آخر الزمان آئے گا جس کو رب ذوالجلال ختم نبوت کا سہرا عطا فرمائے گا، جو سب سے آخر میں آئے گا لیکن سب سے افضل ہوگا، آخر میں آئے گا لیکن سب سے افضل ہوگا، اس کی امت ساری امتوں سے افضل ہوگی۔ فرمایا کہ اس کے ساتھ کچھ لوگ ان کا ساتھ دینے والے ہیں جو اس کا ساتھ دیں گے، تو ان میں سے ایک تو بچہ ہے جو بالکل کم سن ہے
اور ایک ادھیڑ عمر کا ہوگا، اور وہ جو ادھیڑ عمر کا ہے تھوڑی پکی عمر کا، اس کی نشانیاں مجھے آپ کے اندر نظر آ رہی ہیں۔ تو اس وجہ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں تاکہ کنفرم ہو جائے، کیونکہ پہلے والی نشانیاں آپ کے اندر پائی جا چکی ہیں، لیکن ایک اور علامت ہے کہ ایک ران پر اس کے نشان ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ ناپ کے نیچے اس کا نشان ہوگا۔ آپ نے فرمایا چلو ناپ کے نیچے والا تو نشان میں دکھا سکتا ہوں، لیکن ران والا نہیں دکھا سکتا۔ آپ نے وہ نشان دکھایا تو اس نے پھر تصدیق کر دی، اور تصدیق کی، اور آپ کو یہ بشارت دی کہ ابھی جلدی جائیے، جا کر مکہ کے اندر ایک نبی آخر الزمان آئے گا، اور جو سب سے آخری نبی ہے تم نے جا کر اس کا ساتھ لینا ہے، اور تمہارے بارے میں پہلے کتابوں کے اندر پڑھ چکا ہوں، وہ ساری کی ساری نشانیاں تمہارے اندر پائی جاتی ہیں۔ اب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر اور بھی کئی دن رہے، کئی شیوخ سے ملے۔ اب اس شیخ نے حضور کی شان میں ایک قصیدہ پڑھا تھا، قصیدہ لکھا تھا حضور علیہ السلام کی شان میں، حضور کی آمد سے پہلے۔ حضور کی آمد نہیں ہوئی تھی، یا پھر آمد ہو چکی تو اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، اظہار نہیں کیا تھا ابھی تک، لیکن اس نے پہلے ہی قصیدہ لکھ دیا حضور کی شان میں۔ اس نے یہ کہا کہ میرا یہ تحفہ حضور کی بارگاہ میں جا کر دے دینا۔ تو حضور علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دن وہاں پر ٹھہرے، پھر واپسی جب آئے، تو اب جب گئے تھے تو مکہ کے حالات کچھ اور تھے، اب جب واپسی آئے تو حالات کچھ اور ہیں، بالکل بدل چکے ہیں۔ اب مکہ شریف کے اندر کیونکہ جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرما دیا تو کچھ لوگ تو ایسے تھے جو حضور علیہ السلام پر ایمان لے آئے، یا پھر ابھی تک وہ سوچ وچار کے اندر تھے کہ ایمان لائیں یا نہ لائیں، لیکن مخالفتیں عروج پر تھیں۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کیونکہ قریش میں سے ایک مقتدر شخصیت تھے، ایک اعلیٰ شخصیت تھے، ان کا نام تھا، تو جب آپ واپسی گئے تو مکہ سے باہر ایک گروہ تھا ابو جہل کی طرف سے آیا ہوا، اور ابو جہل بھی ان میں موجود تھا۔ اس نے آ کر جب آپ وہاں پر انٹر ہونے لگے تو انہوں نے روک لیا، انہوں نے کہا کہ اے ابو بکر صدیق، تمہارے جانے کے بعد یہاں پر حالات کچھ مختلف ہو چکے ہیں، فلاں فلاں واقعہ آیا، اور خصوص بالخصوص یتیم ابی طالب یزعم انہ نبی، کہ ابو طالب کا یتیم بھتیجا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ وہ نبی ہے، معاذ اللہ۔ ان کے بقول وہ کہتے تھے کہ کیا کوئی یتیم بھی نبی ہو سکتا ہے؟ اب اس نے کہا، ساری باتیں وہ کرتے رہے حضرت ابو بکر صدیق سے، اور آخر میں کہنے لگے انت النہایہ وانت الکفایہ، کیونکہ جانتے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے ساتھ اچھے ان کے دوستانہ رویہ ہے، ان کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں۔ تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کہا انت النہایہ وانت الکفایہ، ہم نے ابھی تک کوئی اسٹیپ نہیں لیا، ہم نے کوئی ابھی تک فیصلہ نہیں سنایا، اب تمہارے اوپر ہے، تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ نبی بن سکتا ہے، لیکن یہ خیال رکھنا کہ ہے وہ یتیم۔ معاذ اللہ وہ یہ دن بھر رہے تھے کہ یتیم کبھی نبی نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی باتیں سنی، اور آپ نے فرمایا کہ ابھی تک میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا۔ جب آپ تشریف لے گئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تو حضور علیہ السلام نے جاتے ہی ارشاد فرمایا کہ یا ابا بکر انی رسول اللہ الیک و الی الناس جميعا، اے ابو بکر صدیق، میں تمہاری طرف بھی اور تمام لوگوں کی طرف رسول بن کر بھیجا گیا ہوں، مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، تو لہذا تم پر لازم ہے کہ تم مجھ پر ایمان لاؤ، تم مجھ پر اسلام لاؤ، میرا کلمہ قبول کرو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا انتظار کیا جا رہا تھا کہ یہ اب گئے ہیں تو کوئی نہ کوئی جا کر بات کریں گے، پورا گروہ وہاں پر انتظار میں تھا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یقیناً آپ نے تو سن رکھا ہے، باقی جس کے سامنے بھی حضور علیہ السلام نے دعوت اسلام رکھی، کلمہ طیبہ رکھا، تو سب نے سوچنے کے لیے کچھ نہ کچھ ٹائم لیا، لیکن حضور علیہ السلام کے اس پیارے صحابی نے بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی وہاں پر انکار کیے حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا۔ تو اب یہاں پر حضور علیہ السلام کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویسے کیونکہ نشانیاں تو پہلے لے چکے تھے، یمن کے اندر جتنے بزرگوں سے ملے، جتنے شیوخ سے ملے، انہوں نے پہلے ہی نشانیاں آپ کو دے دی تھی،
لیکن آپ نے بالکل دل کی تسلی کے لیے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ٹھیک ہے اللہ کے رسول ہیں، میں مانتا ہوں آپ کو، لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ دلیل کیا ہے، دلیل کیا ہے، کیا دلیل ہے اس کی صداقت کی، اس کی نبوت کی، تو میں آخر کس کو کیا دلیل دوں گا؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر صدیق دلیلیں ساری یمن کے اندر دیکھ کر آ چکے ہو، آپ مجھ سے دلیل طلب کرتے ہو؟ حالانکہ حضور کو کس نے بتایا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کسی کو نہیں بتایا کہ میں وہاں پر گیا تھا، وہاں پر یہ ہوا یہ ہوا۔ تو حضور علیہ السلام سے پھر انہوں نے پوچھا، فرمایا کہ وہاں پر ساری نشانیاں تو تمہیں اس شیخ نے بتا دی ہیں، اور پھر میری شان کے اندر لکھا ہوا قصیدہ بھی اس نے تمہیں دیا ہے۔ تو اب یہاں پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تصدیق کر لی تو حضور علیہ السلام کے سب سے پہلے ایمان لانے والے، حضور علیہ السلام کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے۔ اور پھر یہاں پر حضور علیہ السلام نے بطور خاص یہ ارشاد فرمایا کہ یا ابا بکر انی رسول اللہ الیک و الی الناس جميعا، اے ابو بکر صدیق میں تمہاری طرف اور تمام لوگوں کی طرف، حالانکہ یہاں پر کہا جا سکتا تھا، حضور علیہ السلام یہ فرما سکتے تھے کہ اے ابو بکر صدیق میں تمام لوگوں کی طرف رسول بن کر آیا ہوں، تو لہذا تم بھی لوگوں کے اندر شامل ہو، تو میں تمہارا بھی رسول ہوں، لیکن یہاں پر بطور خاص ذکر فرمایا انی رسول اللہ الیک، آپ کو علیحدہ کر کے ارشاد فرمایا۔ تو اس کی تعبیر حضور علیہ السلام نے بعد میں خود ارشاد فرمائی، فرمایا کہ مجھ پر ایمان لانے میں دل کی طاقت، ایمانی طاقت جو حضرت ابو بکر صدیق کی ہے، فرمایا کہ اگر تمام روئے زمین کے مومنوں کا اسلام ایک طرف رکھا جائے اور ابو بکر صدیق کا ایمان ایک طرف رکھا جائے تو فرمایا کہ ایک ترازو کے اندر تمام مخلوق کا ایمان اور دوسرے ترازو کے اندر ابو بکر کا ایمان، فرمایا کہ ابو بکر والا جو ایمان کا پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انی رسول اللہ الیک و الی الناس جميعا، کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تمہارا بھی رسول ہوں اور تمام مخلوق کا رسول ہوں۔ تو انشاءاللہ عز و جل اگلے جتنے بھی جمعے آئیں گے 2-3 انشاءاللہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی صحابہ کرام علیہ رضوان جو بھی ان کی شانوں کے پہلو ہیں یا پھر اس کے حوالے